ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ ناظرین، آج کا ولاگ بہت جاندار ہے، بڑی زبردست انفارمیشن ہے، کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کی پوری پریس کانفرنس سن کے میں نے ولاگ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کو دوسری جو اہم بات بتانی ہے میں نے، کہ زمان پارک میں عید کے فوراً بعد عید ملن پارٹی ایک جلسہ منعقد کیا گیا، اور اس میں بہت عوام موجود تھی، اور وہاں خان صاحب بھی تھے۔ خان صاحب نے وہاں تقریر کی، خطاب کیا۔ خان صاحب کے خطاب کرنے سے پہلے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے آرمی کی طرف سے، انہوں نے آرمی کو ریپریزنٹ کیا ہے اور ساری چیزیں جو ہے نا قوم کے سامنے کھول کے رکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں جو اہم چیزیں ہیں جو مجھے اشارے نظر آئے ہیں اس میں، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ اپنے تجزیے کے ساتھ۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ زمان پارک میں جلسہ ہوا عید کے فوراً بعد، اور وہاں پر ابرار الحق صاحب نے کوئی ترانہ وغیرہ وہ پڑھا۔ خان صاحب تب کمرے میں مصروف تھے، لیکن جب خان صاحب کو فیصل جاوید، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کا فیصل جاوید کمپیرر ہے، تو وہ کمپیرنگ کر رہا تھا، تو خان صاحب کو بلانے سے پہلے خان صاحب نے مائک ہاتھ میں لیا اور فیصل جاوید کو مخاطب کیا، کہا کہ فیصل، ابرار کو دوبارہ بلاؤ، ابرار نے جو پڑھا ہے وہ دوبارہ پرفارم کرے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو فیصل جاوید نے بڑا جو ہے نا تڑکا لگایا، اس نے کہا جی ابرار الحق صاحب کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں شخصیت کو، ابرار الحق صاحب کو، وہ اسٹیج پر آئیں اور وہ جو پہلے پرفارم کر کے گئے ہیں وہ دوبارہ پرفارم کریں۔ تو ابرار الحق جیسے ہی اسٹیج پر آیا تو خان صاحب نے پھر مائک پکڑا اور مسکرا کر کہا کہ فیصل، ابرار ابھی اتنا بوڑھا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے تو ابرار کو بوڑھا ہی بنا دیا، یہ تو جوان ہے، آپ نے کہا بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ تو وہاں پر سارے لوگ ہنسے، اور ظاہر سی بات ہے ابرار الحق صاحب بھی ہنسے، اور جو فیصل جاوید ہے وہ بھی ہنسا۔ تو اس کے بعد ابرار الحق نے مائک لیا اور کہا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، امپورٹنٹ گورنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کیوں آئی، یہ تھوڑا سا اس نے پہلے بیان کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس لیے آئی کہ یہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتی تھی، اس نے کر لیے، اور یہ جو ایویشن مشینیں تھیں الیکٹرانک ووٹنگ والی، انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ کر دیے۔ پھر یہ اوورسیز کو ووٹ کا حق اوورسیز سے چھیننا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کر لیا۔ تو یہ سارے جو چیزیں کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی تھی، اور آئی، اور انہوں نے یہ کیا سامنا۔ اس کے بعد یہ چیزیں ابرار الحق نے بتانے کے بعد یہ پھر ایک ترانہ ٹائپ وہ گایا، اس نے کہا جی میں نے نیا لکھا ہے کہ ہن گنے چوپو، گنے چوپو، اور پھر ساتھ اس نے یہ بھی ایڈ کیا کہ چوری دے، مطلب یہ کہ ایویشن مشینیں انہوں نے ختم کر دی، جو الیکٹرانک مشینیں تھیں وہ ختم کر دیں، اور قوم کو بھی کہا کہ ہن گنے چوپو۔ میں اس کو اس سینس پہ لیتا ہوں، اور پاکستانی معیشت کمزور ہو گئی، ہن گنے چوپو، عدلیہ پہ حملے ہونے لگ گئے، ہن گنے چوپو۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قوم کا یہ جو پریشر ہے، اور جو خان صاحب ایک کال دینے والے ہیں اس قوم کو جو سڑکوں پہ نکالیں گے، جب یہ ایک گمبھیر جو ہجوم ہے یہ گھر سے نکل کے سڑکوں پہ آئے گا، تو پھر قوم گنے نہیں چوپے گی، پھر اس کو پی ڈی ایم کو گنے چوپنے پہ مجبور کریں گے، گورنمنٹ کو گنے چوپنے پہ مجبور کریں گے، کیونکہ اب تو ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے، یہ تو گھر جائیں، چلو گھر نہ جائیں الیکشن تو کروائیں۔ اب آتے ہیں ہم، یہ تو گنے چوپنے والی بات ہے، تو یہ گنے چوپنے والا جو کنسیپٹ ہے، یہ ادھر جو ساؤتھ پنجاب میں جائیں نا ہم، ادھر ساؤتھ پنجاب کے علاقے میں ٹرک گزرتے ہیں گنوں کے، اور یہاں کے جو نوجوان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے سے کھینچتے ہیں گنا، اور پھر وہ اسے چوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ گنے ہم نے کہاں کہاں چپوانے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ، بڑا زبردست دھویں دار ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور دل خوش کر دیا، اور یہاں سے ثابت ہو گیا کہ پاک فوج کے اندر یہ دم ہے کہ ہماری طرف دشمن نہیں دیکھ سکتا۔
یہ لازمی بات ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان مخالف ایجنسیز ہیں وہ مہم جوئی یا کوئی اس طرح کی بیان بازی وغیرہ یہ کروا رہی ہیں. پاکستانی قوم کو پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان فوج تو پھر اپنی ہے نا، پرائی تو نہیں ہے. اچھا DGISP نے جو پریس کانفرنس کی اور پھر وہاں پہ جو صحافیوں نے سوال کیے یہ بڑے زبردست قسم کے تھے. انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، ایک صحافی نے کہا کہ پاک فوج سیاست میں ملوث ہے اور سیاست میں وہ سپورٹ کرتی ہے کسی ایک پارٹی کو، یا یوں کہہ لیں کہ پاک فوج انٹرنل معاملات میں ہے. تو یہاں پر احمد شریف چوہدری صاحب نے بڑا ٹھوک کے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پاک فوج صرف دشمن کے جو بھیانک جو خواب ہیں ان کو ٹکانے لگاتی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے فوج کا. اور فوج پوری طرح پیچھے ہٹ چکی ہے. فوج صرف اپنے جو ہے نا ملک کے دفاع کے نظریے پہ آ چکی ہے. جب سے حافظ عاصم منیر صاحب آئے ہیں انہوں نے کوئی فوج کے اس کے سیاست کے معاملات میں انٹرپٹ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کھل کے یہ بتایا، انہوں نے کہا جی پاک فوج یہ قومی فوج ہے، نہ کہ یہ لیگی فوج ہے، نہ یہ تحریک انصاف کی فوج ہے. یہ تو پوری قوم کی فوج ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے وطن کی فوج ہے. تو اس لیے جو فوج کے خلاف یا فوج کی بغاوت والے جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں یہ غلط ہے. اور ساتھ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لگتا ہے کہ یہاں مارشاء اللہ لگ جائے گا، یا جیسے پچھلے دنوں ٹاپ 10 بنا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگے گی. تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاک فوج مارشاء اللہ لگانے کے حق میں ہی نہیں ہے. یہ سیاست دانوں کو اپنا جو ہے نا وہ سلوشن نکالنا چاہیے. جو سیاست دان ہے وہ سیاسی حوالے سے اس کا حل نکالیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی صاف جواب دیا کہ ہمیں اگر پاکستان کی گورنمنٹ آرٹیکل 245 کے تحت طلب کرتی ہے الیکشن پر تو ہم ضرور حاضر ہوں گے، چاہے جتنے بھی حالات خراب ہیں. لیکن ایک آرٹیکل موجود ہے ہمیں طلب کرنے کا، ہم وزیر اعظم کے متحد ہے، وزیر اعظم جب ہمیں بلائے گا ہم حاضر ہوں گے. یہ کلیئر کٹ کر دیا. پھر دوسرے ایک اور سوال کیا گیا DGISP سے، احمد شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لفافہ صحافی اور لیگی صحافی بھی تھے وہاں، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی کہ یہاں پر شاید کوئی کلو مل جائے، کوئی اشارہ مل جائے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بیان ان کے منہ سے نکل آئے، یا کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ خان صاحب کو حکومت میں آنے دیا جا رہا ہے یا نہیں آنے دیا جا رہا. ایک صحافی نے سوال کیا، اس نے کہا جی خان صاحب نے تو رواں سال جو پچھلا سال ہے اس میں فوج کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں، اور جس طرح کا بیہیویئر وہ استعمال کرتے رہے، کیا خان صاحب کے آنے مستقبل میں کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ تو اس پہ DGISP احمد شریف صاحب نے بالکل خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بتایا کہ سیاسی سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا، ہاں دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہوں تو یہ سوالات میں آپ کے سن سکتا ہوں اور ان کے جواب بھی دے سکتا ہوں. تو یہاں سے لگتا ہے کہ فوج نے سرحد سنبھال لی ہے اور کپتان سیاست کو سنبھالے گا. انشاءاللہ معاشی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے پاکستان اوپر جائے گا. اور پچھلے دنوں جو ایک بکواسیات کو پرموٹ کیا جا رہا تھا، ایک اور بہت بڑے اینکر نے جناب بڑے کھلے انکشافات کیے ہیں، جبکہ ان کو یہ اس طرح کے انکشافات نہیں کرنے چاہیے تھے. ان کو پتہ ہے کہ دشمن کی تلوار سر پہ منڈلا رہی ہے. تو اتنی سمجھدار اینکر ہونے کے باوجود اس نے کہا جی جنرل باجوہ اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے، مودی کو بلانا چاہ رہے تھے، اور یہ صاف بتایا ہے کہ ہمارے ٹینکوں کو تو زنگ لگ گیا ہے اور ہماری فوج تو لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اور ہمارے جتنے بھی یوٹیوبرز تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی کفن ڈال لیتے، اس بات پہ یہ بحث مباحثہ نہ کرتے. ہماری فوج تو بہت طاقتور ہے، ہماری فوج بڑا مان ہے. کیا یہ انڈیا کو بھول ہے؟ یہ ابھی نندن کو بھول گئے ہیں؟ کسی اور کو چائے پلانی ہے تو بھیجیں اور دیکھ لیں پھر کہ ہمارے کتنے ٹینکوں کو زنگ لگا ہے.
5 منٹ نہیں لگے دشمن کے طیارے کو زمین بوس کرتے ہوئے دشمن کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہوش کس طرح اڑائے. کیا ہمارے وہ جاں باز آپ کو بھول گئے؟ انڈیا کو اگر زیادہ ہی چل آ رہی ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے. ابھی دن گزرے تو نہیں ہے, ابھی تو یہ زخم تازہ ہے. ابھی نندر ابھی سے گیا ہے, وہ بھی زندہ بچ کے ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ ہماری فوج کتنی پاورفل ہے. اور پاک فوج آپ کو پتا ہے, لازمی بات ہے, یہ آج سے نہیں پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. جب یہ سسٹم جدید نہیں تھا تب بھی یہ جاسوسی والے جو معاملات ہیں وہ ہر ریاست میں ہوا کرتے تھے. ایک ریاست دوسری ریاست میں بھیجا کرتی تھی تو جاسوس کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور واقعی ہی امریکن اور جو انڈین ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں مہم جوئی کر سکتی ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات جو ہے نا وہ پھینکنے والی نہیں ہے, یہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے. اور یہ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا باہر کی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کا اعلیٰ کار کون بن رہا ہے. سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی پاک فوج کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہماری قوم کو یکجا ہو کے اس سوشل میڈیا پہ جو آ کے بکواسیات کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. کیونکہ ہماری فوج ہے تو بھئی دشمن ہمارے قریب نہیں آتا. دشمن تو ہمارے چاروں طرف وہ طواف کر رہا ہے کہ کب ہمیں موقع ملے. ہم تو اپنی فوج کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں, کیونکہ ہماری فوج میں جو دم ہے, جو ان کے بازوؤں میں طاقت ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. وہ ان کو تگنی کا ناچ نچا سکتی ہے. بیت اللہ کا جو دفاع ہے وہ ہماری فوج نے کیا. وہاں پر دنیا کی تمام فوجوں نے جب ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہاں پر جو دفاع کرنے والی تھی بیت اللہ کی وہ ہماری فوج تھی. آج بھی اگر کسی ملک کو جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے, جو ہمارا اسلامی ملک ہے, تو اس کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ دنیا بھر کی بہادر فوج ہے. ہم لڑنے سے گریز نہیں کرتے. ہم لڑتے اس لیے, دیکھیں ہم بھی نہیں چاہتے, ہماری فوج بھی نہیں چاہتی کہ لڑائی ہو, لیکن جو ہمارے ساتھ دشمن ہے. اب دیکھیں بھارت میں الیکشن آنے والے, بھارت میں الیکشن کمپین ہی پاکستان کے خلاف چلتی ہے. مطلب یہ کہ مودی نے اگر جیتنا ہو تو اس کی کمپین پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے ایک جو ہے نا اپنی نیریشن بلڈ کر لینی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں, جس کے بہاف پہ ان کو ووٹ پڑتا ہے. تو دشمن تو اس طرح کر کے ان سے اپنے مقاصد اور اپنے عزائم پورے کروا رہا ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھدار ہونا پڑے گا. تو اس لیے ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ قوم کپتان کے ساتھ ہے, پھر پاک فوج کے ساتھ ہے. پاک فوج کو انشاءاللہ ہم اپنے حوصلوں سے, اپنے جذبوں سے یہ باور کریں گے کہ پاک فوج کے خلاف جو بھی بکواسیات کرے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی, اور جو ہماری طرف دیکھے گا میلی آنکھ سے, ہماری پاک فوج اس کی ٹانگ نہیں اس کی ہر چیز ہی کاٹ دے گی. تو اس لیے میں ان کے اعزاز میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم یہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے.